إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم. سورہ یاسین کی تلاوت آپ حضرات نے سنی. آیت نمبر 53 سے 58 تک کی تلاوت ہوئی ہے. قیامت کی منظر کشی کا بیان. گزشتہ کل آپ حضرات نے کچھ باتیں سنی. سور جب پھونکا جائے گا سب لوگ مریں گے. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد سب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور مختلف قسم کے جملے ان کی زبانوں سے ہوں گے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ہمارے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے. جتنے کفار ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ جبرن کیا جائے گا، یعنی گھسیٹا جائے گا سب کو. اور سب کو دو یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یہ سورہ طور کی آیت ہے. ان سب کافروں کو دھکے دیے جائیں گے، کافروں کو دھکے دیے جائیں گے. سورہ مریم کے آخری رکوع میں ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، گھسیٹیں گے ان کو دوزخ کی طرف. اور کس حال میں گھسیٹیں گے؟ وردا، سب پیاسے ہوں گے تو ان کو گھسیٹا جائے گا. اسی طرح یعنی ساتھ میں فرشتے ہوں گے وہ ان کو دھکے دے رہے ہوں گے. سورہ قاف میں بھی ہے سائق و شہید، ان کو دوزخ کے طرف خود نہیں آئیں گے بلکہ ان کو گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا. اور ایمان والوں کو اعزاز سے لایا جائے گا. تو سب جتنے بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں جندم محضرون، یہ محضرون جبرن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبرن ان کی حاضری ہوگی. جب سور پھونکا جائے گا، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا سب زندہ بھی ہو جائیں گے اور زندہ ہو کر کے سب کی دوزخ کی طرف کیا ہوگی؟ جبرن حاضری ہوگی میدان حشر کی طرف. اور یہ تو کافروں کا بیان. اور ہمارے رب فرماتے ہیں کہ آج کا دن ایسا ہے جس دن میں کسی پر کسی قسم کا کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پتھر کے پاس، ہر درخت کے پاس، ہر جگہ اللہ کا نام لیا کرو. یہ پتھر، یہ درخت تمہاری قیامت کے دن گواہی دیں گے. تم اپنے گواہوں کو بڑھا دو، یہ چیزیں تمہاری گواہی دیں گی. تم اللہ کا نام لیا کرو تاکہ یہ چیزیں گواہی دیں. اور اگر آدمی دوسرے رخ پر ہوگا تو دوسری چیزیں گواہی دیں گی. حتیٰ کہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد آگے کچھ آیتیں آ رہی ہیں جس دن لوگ انکار کریں گے تو ان کی زبانوں پہ، منہ پہ مہر لگ جائے گی. ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے اور یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور یہی ہاتھ پیر موافقت میں گواہی دیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ہیں اور بزرگ خواتین میں تھی، مہاجرات، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی. تو یہ بوڑھی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے ہیں اپنی انگلیوں پہ اللہ کا نام لیا کرو. یہ جو تمہاری انگلیوں کے پورے ہیں اس پہ اللہ کا نام لیا کرو. کل قیامت کے دن یہ انگلیاں اور یہ پورے بولیں گی اور ان سے اللہ پاک گواہی طلب کریں گی. تو جتنا تم ان انگلیوں پہ خدا کا نام لوگی تو تمہارے گواہ کیا ہوں گے؟ گواہیاں زیادہ ہوں گی. تو آج کے دن میں کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یہ تو کیا ہے؟ ابتدائی ایک آیت ہے. پھر جنتیوں کے لیے 2-3 آیتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. آگے پھر دوزخیوں کا بیان ہوگا کہ اے دوزخیوں تم ایمان والوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ.
تمہیں ان کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارا تو الگ معاملہ ہوگا۔ تو آج کے دن ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر، اور جنتی لوگ کہاں ہوں گے؟ اپنی مصروفیات میں ہوں گے، اپنی تفریح میں ہوں گے۔ شغل، شغل کے معنی اپنی تفریحات میں ہوں گے۔ اور شغل کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ جو وہاں کے جو خطرناک قسم کے ہولناک قسم کی چیزیں ہوں گی اس سے جنتی لوگ بے فکر ہوں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی چیز ستائے گی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 سال کا دن ایمان والوں کے لیے ایسے گزرے گا جیسے صبح کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور ایمان والے مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور ایمان والے وہیں پر اپنی مصروفیات میں ہوں گے، اور مختلف قسم کی تفریحات اور مختلف قسم کے مزوں میں ہوں گے۔ ان کو کسی قسم کا کوئی غم بالکل نہیں ستائے گا۔ اور یہ اور ان کی بیویاں ہم و ازواجہم کس میں ہوں گے؟ سائے میں ہوں گے۔ لوگ گرمی میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اللہ جل جلالہ ان کو سایہ دے دیں گے۔ ہم و ازواجہم، اور ازواج سے مراد دنیا کی بیویاں بھی مراد ہیں، اور جنت کی عورتیں بھی مراد ہیں۔ اور یہ لوگ کس میں ہوں گے؟ یہ لوگ سائے میں ہوں گے، اور یہ لوگ بے فکر، جیسے ایک آدمی بے فکر ہوتا ہے ٹیک لگایا ہوا، آرام سے اپنی دنیا کی کمائیوں سے چیزوں سے بالکل فارغ ہو کر کے پرسکون بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت کا منظر اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور ہر قسم کے ان کے لیے پھل اور میوے ہوں گے، ہر قسم کی۔ اور جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ خواہش اللہ پاک ان کی پوری کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ ہمارے آپ کے تصورات کے اندر وہی چیزیں آئیں گی جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر۔ جو سب سے اچھی چیز ہم نے دیکھی ہے وہی ہمارے تصور میں آئے گی، اس سے اونچی چیز نہیں آ سکتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری سوچ، ہماری عقل محدود عقل ہے، ہم زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ ہم وہیں تک جائیں گے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے لکھا ہے۔ لیکن ہمارے رب فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے۔ حالانکہ سنی تو ہے کان، کان تو سن رہے ہیں، لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ رہے کان، وہ دل دماغ حقیقت تک نہیں پہنچ رہے۔ اور اسی طرح کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال ہی نہیں آ سکتا جو نعمتیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان جنتیوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اور یہ اور ان کی بیویاں وہ جنتی کے اوپر، مسیریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے، اور ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے وہ ان کو نصیب ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک سے جنت مانگا کرو، اور 3 دفعہ مانگا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو 3 دفعہ جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ پاک سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے نے 3 دفعہ آپ سے مجھے مانگا، لہٰذا آپ اس کو جنت دے دیں۔ اور جب آدمی 3 دفعہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ اللہ پاک کو کہتی ہے یا اللہ اس نے 3 دفعہ پناہ مانگی ہے، آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ تو جنت کے اندر ہر قسم کے پھل، اور جو چیز ان کے دل میں آئے گی، جو چیز ان کی زبانوں سے نکلے گی، وہ سب چیزیں ان کے سامنے کیا ہوں گی؟ حاضر ہوں گی۔ اور سب سے بڑھیا چیز جو جنت میں اللہ پاک ان کو دیں گے، اللہ پاک خود جنتیوں کو سلام کریں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو سلام کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خود جنتیوں کو کہیں گے اے جنتیوں السلام علیکم۔ اور یہ جو لفظ سلام ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا اور فرمایا آدم جو تمہاری ہم کلامی ہو وہی تمہارے قیامت تک کی اولاد کی سلامی ہے۔ تو فرشتوں نے سلام کہا تھا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا تھا وعلیکم السلام۔ تو یہ جو سلام کا لفظ ہے صرف ہماری اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، یہ انسانی خصوصیت ہے۔
اسی وجہ سے کہا کہ بھی اسی کو رواج دو، جو تمہارے یعنی جو انسان پیدا ہوا پہلا، اس انسان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہی تمہاری سلامی ہے۔ تو السلام علیکم انسان، پھر انسانوں کے اندر اس کو اجر کا باعث بنایا۔ پھر جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے تو وہ بھی سلام کریں گے، السلام علیکم۔ اچھا، جنتی آپس میں ملیں گے تو ان کی زبانوں پہ بھی سلام ہوگا، اور اللہ جل جلالہ جنتیوں کو کیا کہیں گے؟ اے جنتیوں السلام علیکم۔ تو یہ ایک اعزاز ہوگا جنتیوں کے لیے کہ اللہ پاک سلام کریں گے، اور سارے جنتی سنیں گے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے سلامتی ہے۔ تو سلام یعنی السلام علیکم قولا کہا جائے گا، کس کی طرف سے؟ رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ کیا ترجمہ ہے؟ السلام علیکم قولاً کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا جائے گا۔ کس کی طرف سے کہا جائے گا؟ اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو رحم کرنے والے رب ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی وجہ سے جنت کی تذکرہ جب آدمی سنے، ایک تو یہ کہیں یا اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگے۔ اللہ پاک، لوگ کہتے ہیں جی بس جی ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو جنت کے لیے کرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے رب نبی فرماتے ہیں اللہ سے جنت فردوس مانگو، اللہ سے جنت مانگا کرو، اور جنت میں داخلہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم عمل تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی نے جنت کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول نے ہی جنت کا ذکر کیا، اس لیے ہم جنت مانگیں گے اللہ سے، اور اللہ ہم میں سے کسی کو دوزخ کے عذاب سے دوچار نہ کرے۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اللہ ہر نیکی میں لگائے رکھے، اور ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے قیامت کے دن ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک زوردار آواز ہوگی جس کے بعد سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ حاضری جبرن ہوگی، کوئی خوشی سے نہیں جائے گا، یعنی کافر لوگ۔ چنانچہ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، اپنی اپنی تفریحات میں، اپنی اپنی خوشی میں ہوں گے، اور ان کی بیویاں اور وہ گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں کے اوپر آرام کریں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور انہیں ہر وہ چیز ملیں گی جو چیز وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے رب کی طرف سے ان کو السلام علیکم کہا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔